یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تبارک و تعالی سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ سود کو اللہ تبارک و تعالی نے شریعت کے اندر حرام قرار دیا، اس لیے کہ قالوا انما البیع مثل الربا، وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ بیع جو ہے یہ سود کی طرح ہے۔ تو بے شمار احادیث ہیں کہ جن کے اندر سود کی مذمت کو بیان کیا گیا کہ سود کا کاروبار کرنے والا اس کے رزق کے اندر سے برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سود کا گناہ 70 درجے ہیں، ان میں سب سے کم درجہ یہ ہے کہ آدمی اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے۔ اسی طرح دوسری روایت یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ سود کا 1 درہم جسے آدمی جانتے ہوئے کھاتا ہے 36 بار زنا کرنے کے برابر ہے۔ اور ایک روایت کے اندر یہ ہے کہ بے شک سود کے 70 سے زائد دروازے ہیں، ان میں سب سے ہلکا اس طرح ہے جیسے آدمی حالت اسلام میں اپنی والدہ سے زنا کریں، اور سود کا 1 درہم 35 بار زنا کرنے سے زیادہ برا عمل ہے۔ تو دیکھیں کہ جس قوم کے اندر بے برکتی پیدا ہو جاتی ہے، قحط سالی پیدا ہو جاتی ہے، لڑائی جھگڑے پیدا ہو جاتے ہیں، معیشت جس قوم کے اوپر تنگ ہو جاتی ہے، آپ اس کے اسباب دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ قوم جو ہے بے حیائی، فحاشی، عریانی اور سود جیسے کاروبار کے اندر مبتلا ہو چکی ہے کہ جب کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدوں کو پامال کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب مختلف صورتوں میں اس قوم اور ان افراد کے اوپر نازل ہوتا ہے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور چھوڑ دو جو باقی رہ گیا ہے سود، اگر تم مسلمان ہو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم سود کا کاروبار کرنے سے، سود کھانے سے بعد نہ آئے تو پھر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ تم اعلان جنگ سمجھو۔ ذرا غور کریں کہ جو شخص پھر اللہ کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہے، یا اللہ جس کے ساتھ اعلان جنگ کرے، جو اللہ کی مخالفت کرتا ہے، اللہ کے نبی کی مخالفت کرتا ہے، تو اس گھر کے اندر وہ برکت کیسے ہو سکتی ہے؟ حدیث پاک کے اندر آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے معراج کی رات ایک قوم کو دیکھا کہ جن کے پیٹ گھروں کی طرح تھے اور جن کے اندر سانپ بھرے ہوئے تھے، اور وہ سانپ پیٹوں کے باہر سے بھی نظر آ رہے تھے۔ میں نے جبریل امین سے پوچھا کہ جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے عرض کی کہ اللہ کے پیارے نبی یہ سود کھانے والے لوگ ہیں۔ اسی طرح ایک بخاری شریف کے اندر روایت ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کچھ دوزخیوں کو خون کے دریا میں ڈال دیا جائے گا اور وہ تیرتے ہوئے کناروں کی طرف آئیں گے، تو ایک فرشتہ پتھر کی ایک چٹان ان کے منہ کے اوپر اس زور سے مارے گا کہ وہ دوبارہ دریا کے اندر پلٹ جائیں گے۔ یعنی خون کے دریا سے جب وہ واپس آنے کی کوشش کرے گا تو پھر ان کے چہروں کے اوپر پتھر مارے جائیں گے اور وہ دوبارہ عذاب اور خون کے دریا کے اندر چلے جائیں گے۔ یہ سلسلہ ان لوگوں کے ساتھ مسلسل جو ہے وہ ہوتا چلا جائے گا۔ اسی طرح ایک روایت کے اندر موجود ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ سود کا کاروبار کرنے والا جو شخص ہے، نہ اس کا صدقہ قبول ہے، نہ اس کا جہاد قبول ہے، نہ اس کا حج قبول ہے، اور نہ ہی اس کی صلہ رحمی جو ہے وہ قبول ہے۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ سے دعا کیجئے اللہ تعالیٰ مجھے ان لوگوں میں بنا دے جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، جو مستجاب الدعوات ہوتے ہیں۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اپنا کھانا حلال کر لو، اپنا کھانا حلال رکھو، حلال کھایا کرو، تو اللہ کی بارگاہ میں تمہاری دعائیں قبول ہوں گی۔ پھر فرمایا کہ اس ذات کی عزت کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت کے اندر میری جان ہے، کہ جب بندہ مومن کے پیٹ کے اندر حرام کا لقمہ جاتا ہے تو اس بندے کا کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا۔ جس بندے کا گوشت حرام سے بنا ہو تو دوزخ کی آگ اس کے زیادہ لائق ہے۔ تو یہ تمام احادیث ان سے یہ پتہ چلتا ہے
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے، سود کھلانے والے، سود لکھنے والے، سود کے گواہ جو ہوتے ہیں ان تمام کے اوپر لعنت فرمائی ہے، اور یہ سب کے سب جو ہے مسلم شریف کے اندر آتا ہے گناہ کے اندر برابر کے شریک ہوتے ہیں۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ کل قیامت والے دن نہیں کھڑے ہوں گے مگر اس شخص کی طرح کہ جس کو شیطان نے چھو کر پاگل بنا دیا ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حرام مال سے بچائے، حرام کے لقمے سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں رزق حلال کی فراوانیاں عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔